اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر ود جمیل اوان۔ ناظرین، آج ہم 2-3 ایشوز پر بات کریں گے۔ آج جو کرنٹ ایشو سب سے زیادہ جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ تو آج اس کا فیصلہ آنا تھا لیکن فیصلہ پھر مؤخر ہو گیا، اور اس کے بعد ججز کی تعیناتی پر بات کریں گے، اور تیسرا جو ہمارا ایشو ہوگا وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کتنا اثر انداز ہوگی عمران خان صاحب کے کیس پہ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سارہ خان، سینئر اینالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ سارہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا، آج پھر مؤخر ہو گیا۔ اچھا، ویسے یہ تیسری بار مؤخر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کر لیا گیا تھا، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ 23 دسمبر 2024 کو جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی عذر یہ پیش کیا گیا کہ جی فیصلہ بہت ہی لمبا ہے، اس وجہ سے جو ہے لکھنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے، فیصلہ لمبا ہے، تو 6 جنوری کو جو ہے اب فیصلہ کمپلیٹ سنایا جائے گا۔ اچھا، اس وقت جو ہے یہ مذاکرات والی بازگشت تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی، مگر پس پردہ ڈیل کی باتیں اس وقت بھی ہو رہی تھیں۔ تو یہ قیاس کیا جانے لگ گیا کہ جو شاید ایک تو نمبر 1 جو ہمارا آرگومنٹ تھا ہمارے اینالسٹ کا، وہ یہ تھا کہ شاید اس بار کچھ سکم جو پہلے رہ جاتے تھے اور بعد میں جو آپ کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اس کو ہوا میں اڑا دیتی تھی کیسز کو، تو اس وقت ان کو بھی ایڈریس کر کے جو ہے ایک یہ چیز جو ہے ایک کیس ایسا بلڈ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو یقینی سزا ہو۔ تو ایک تو وہ اس چیز کا خیال رکھا جا رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا لوپ ہول نہ بچنے پائے۔ دوسرا جو ہے خیال وہ یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کی مدد سے جو ہے خان صاحب کے اوپر ایک لیوریج کے طور پر جو ہے ایک تلوار لٹکتی رہے، کہ خان صاحب کو ڈرایا جائے کہ دیکھیں جی آپ کا یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ میں، آپ کو اس کے اوپر سزا ہو جانی ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ ہمارے ٹرمز کے اوپر ڈیل کریں۔ تو ایسا لیوریج بھی اس کو یوز کیا جا رہا تھا۔ تو جب یہ والی باتیں، یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں، اسی اسنا میں جو ہے وہ ایک عدالتی کارروائی کو بھی موضوع بنایا جا رہا تھا کہ جی عدالتی معاملات جو ہیں یہ صرف محض ان کے تعطل کا نتیجہ ہے، کہ کچھ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ جوڈیشل پروسیس کے اندر بھی کچھ چیزیں، کچھ مجبوریاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ پھر 6 جنوری بھی آ گیا۔ جب 6 جنوری بھی آ گیا تو اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات جو آپ کے مذاکرات ہیں وہ بڑے تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور میڈیا کے اندر بھی بڑی بازگشت ہو رہی تھی کہ جی یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے، ڈیل ہو سکتی ہے، خان صاحب کو کیا ریلیف ملے گا۔ اس وقت تو یہ بات بالکل سامنے واضح نظر آ رہی تھی کہ جی پیچھے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر خان صاحب کو جو ہے مذاکرات کے جو دوسرا دور اس وقت ہو رہا تھا اس دوران اگر ایک بڑی سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر تو مذاکرات جو ہے کٹ آف ہو جائیں گے، جبکہ ایک بڑی اچھی فضا ایک بنی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی تیسری بار ہے، جو 13 دسمبر والی جو تاریخ ہے جب اس کو یہ فیصلہ آنا تھا، اب تو کل رات تک آپ دیکھ رہے تھے ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ جی ہر حال میں فیصلہ آنے والا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں لوگوں نے تو سزائیں بھی تعین کر لی تھی کہ یار اتنی 12 سال 14 سال اتنی سزائیں بھی ہونے والی ہیں خان صاحب کو۔ خان صاحب کے وکلا ایون فیصل چودھری جو برملا یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں نے اپیل بھی تیار کر لی ہے، مجھے اپیل کے کانٹینٹس بھی پتہ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے وکلا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو کل ہونے والی یعنی آج ہونے والی جو پریس کانفرنسز سزا کے نتیجے میں ہونی تھی ان کا متن بھی انہوں نے کمپلیٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہوا تھا، ان کا کانٹینٹ بھی تیار کر لیا ہوا تھا۔ ایون آپ دیکھیں کہ صبح تقریباً جو ہے وہ 11 بجے سے پہلے جو ہے آپ بڑے بڑے پاکستان کے اینالسٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے نیوز چینلز کو دیکھ لیں، یہی تبصرے ہو رہے تھے، اور ایک فضا بنی ہوئی تھی، ایک ماحول بنایا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی سزا والا فیصلہ آنے والا ہے۔ کچھ افراد یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو خان صاحب ہیں ان کی سزا جو ہے تھوڑی سی بشرا بی بی سے زیادہ ہوگی، اور بشرا بی بی جو ہے وہ جیسے ہی اڈیالہ جائیں گی سماعت سننے کے لیے ان کو موقع کے اوپر ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ مگر آج جو ہے سب کی نظریں اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر اور اڈیالہ کے اوپر جب مرکوز تھیں، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر آج یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ نہ تو بشرا بی بی آئی ہیں نہ ہی خان صاحب آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا رہا، جج جو ہیں انہوں نے خود باقاعدہ جو ہے وہ ناصر جاوید صاحب انہوں نے یہ بتائی بات کہ جی پہلے میں جو ٹریننگ پہ تھا 6 جنوری کو، ٹریننگ کی وجہ سے پچھلا فیصلہ مؤخر ہوا ہے، اور اس بار جو ہے میں اپنے جو کلائنٹس ہیں جو اس وقت جو جن کے اوپر یہ جرح ہوئی ہے، جو اس وقت جو مجرم جن کو ڈکلیئر کرنا ہے، جو جن کے فردر جرم تو عائد ہو گئی ہے 27 فروری کو، تو بھائی میں ان کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی میں پورا کا پورا فیصلہ جو ہے سناؤں۔ دستخط شدہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا اس وقت، بالکل فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن جو فیصل چودھری صاحب کی آپ نے بات کی، وہ صبح 8 بجے سے وہ اڈیالہ جیل بھی وہاں وہ موجود تھے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بلایا ہی نہیں گیا۔
اچھا یہ بڑی متضاد باتیں جو ہے نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اڈیالہ سے باہر نہیں آؤں گا فیصلہ سننے جب تک جو ہے میرے اعلیٰ خانہ نہیں آئیں گے, میرے وکلا نہیں آئیں گے. ان کے وکلا سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس وقت تک جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ سکتے جب تک میں خان صاحب نہیں کہیں گے. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بلیم شفٹ ہو رہا تھا. مگر کل رات کو بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے اینالسٹ جو ہیں وہ ایک اور خبر بریک کر رہے تھے کہ جو احتساب عدالت و اس وقت یہ جو اڈیالہ کے اندر چل رہا ہے معاملہ, اس سے ایفلیٹڈ جو ججز ہیں ان کی غیر معمولی نقل و حرکت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ جو غیر معمولی نقل و حرکت ہے اس کے حوالے سے آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے صحافیوں کی جو ہے. ایون رضوان رضی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کل رات کو یہ ٹویٹ کیا کہ غیر معمولی نقل و حرکت کے پیچھے یقیناً کچھ ہے. تو کل جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے پیچھے سے کیا نکلتا ہے. تو پھر وہ سامنے آ گیا ہے کہ پھر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا. اچھا, جج ناصر جاوید صاحب نے دو دفعہ انہوں نے خان صاحب کو بلانے کے لیے بندے بھیجے, اپنے جو بھیجتے ہیں بندے, تو ایک دفعہ بھیجا, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا خان صاحب نے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے بھیجا اور کافی دیر وہ انتظار کرتے رہے, لیکن وہ کوئی ان کی طرف سے نہ ان کی وکلا ٹیم آئی, نہ بشرا بی بی پیش ہوئیں, نہ خان صاحب پیش ہوئے. تو اس کا یہ کیا امپیکٹ پڑے گا اگلی پیشی پہ؟ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر ایک بڑا ایک سیڈ آئرونیکل پہلو ایک اور بھی ہے. ایک جانب خان صاحب جو ہے مسلسل یہ کہتے رہے کہ اس فیصلہ جلدی سنایا جائے, اس کو جلدی سنایا جائے. ان کی ٹویٹس موجود ہیں اس کے اوپر کہ بھئی یہ میرے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں سنا رہے, میں سزا کا انتظار کر رہا ہوں. باقاعدہ اس کا تمسخر اڑا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے, برملا یہ بات کہہ رہے تھے کہ بس میں انتظار کر رہا ہوں, جتنی مرضی سزا سنانی ہے سنا دو, میرے نروس مزید ٹیسٹ نہ کرو, ایسا پریشر ٹیکٹک اس فیصلے کو یوز نہ کرو, دیکھ لیں گے یہ فیصلہ بھی آئے گا. تو مگر آپ یہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ پس پردہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. مگر اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو یہاں پر بہت کچھ ہوا. اس سنڈے کے دن اڈیالہ کا کھل جانا اور وہاں پر جو ہے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کا ہو جانا, تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. اس بریک تھرو کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ غیر معمولی حالات بن رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے جو ہے منڈے والے دن ان تمام بریک تھروز کے درمیان میں ایک بڑی سزا خان صاحب کے خلاف آنا, یہ بھی ایک بڑی تعجب کی بات ہونی تھی. اور اس وقت لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک طرف مذاکرات جو ہو رہے ہیں, جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہے ہیں, ایک وہ والے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں جن کے بارے میں شاید علی امین گنڈا پور کل خان صاحب کو 1 گھنٹہ سے زیادہ بریف کرتے رہے, اور اس میں کوئی بھی مذاکراتی ٹیم کا رکن نہ تو اس نے وہاں جانے کی جسارت کی, نہ پوچھنے کی جسارت کی, نہ میڈیا پر آ کر کسی بھی قسم کا موقف لینے کے لیے وہ تیار ہیں, چونکہ وہ سب کے سب جو ہیں لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جو دوسری جانب جو ہے, چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں اس وقت محسن نقوی کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری نشستیں ہو چکی ہیں, ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خان صاحب کو کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اب یہ والی کمیونیکیشن اس وقت ایسا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کامیاب ہو رہی ہے, اور آج کے دن بھی جو فیصلہ تھا وہ مؤخر ہو گیا. پھر اصل مذاکرات جو سارا جس طرح آپ نے بتایا, اصل مذاکرات تو وہی چل رہے ہیں علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی صاحب کے درمیان. اور یہ جو دوسرے مذاکرات جو چل رہے ہیں, جو ان کا تیسرا دور شروع ہونے والا ہے, کل پرسوں شوکت یوسف زئی صاحب جو سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے پی کے سے, انہوں نے کہا جی یہ جو تیسرا مذاکراتی عمل جو ہے وہ آخری مذاکراتی عمل ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا جو تیسرا جس کو وہ آخری کہہ رہے ہیں یہ بھی آخری نہیں ہوگا. اور جیسے تحریک انصاف پہلے آخری کارڈ, فائنل کارڈ اور یلو کارڈ اور ریڈ کارڈ یہ سب کھیلتی رہی ہے, تو اس کے بعد اب بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ایک سی سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جاری ہے, ایک پریشر ٹیکٹک پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی. یہ دونوں جو ہے بیسیکلی دے آر بائنگ ٹائم. ان سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی مجبوری کیا تھی کہ سڑکوں کے اوپر آ کر تحریک انصاف جو ادھم نہ مچائے اور سڑکیں بند نہ کرے, ملک بند نہ کرے, گورنمنٹ کو چلنے دے. گورنمنٹ کی سب سے بڑا ہیڈک جو ہے اس وقت یہ تھا. گورنمنٹ کو اس وقت اپنے جانے کا کوئی ہیڈک نہیں ہے, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے بہترین معاملات چل رہے ہیں, وہ ترقیاتی منصوبے بھی لانچ کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی فارم میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے نون لیگ کا, تو سب سے بڑی نقصان میں تو اس وقت نون لیگ جائے گی. تو ان کو کیا مل رہا ہے ان مذاکرات سے؟ وہ تو بلکہ ان کے نقصان میں ان کے نقصان کے کھاتے میں ہی جائے گا. ہاں
ان کو جو چیز مل رہی ہے دے آر بائنگ ٹائم. وہ تحریک انصاف کو جو ہے انہوں نے ایک دفعہ ایک چیز ٹرک کی بتی کے پیچھے آرام سے لگا دی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت سڑکوں کے اوپر آ کر جو ہے نا وہ اودم مچانے کی ان کی کیپیسٹی زیرو ہو چکی ہے. چونکہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد کے جو معاملات ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس چیز کو ہینڈل کرتے ہوئے بہت سارے افراد اس وقت ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں. بہت سارے والدین ابھی بھی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جیلوں کے اندر بند ہیں. تو ایسے میں دوبارہ وہ ایک بڑی پبلک میسو جو ہے وہ باہر نہیں لا سکتے. ایون آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں فائنینسز کے بڑے ایشوز ہیں. وہ جو ہے اس وقت فائنینسز کے حوالے سے باقاعدہ التجا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے فنڈز کی شدید ترین کمی کا سامنا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پشاور سے اور جو کے پی کا جو فنڈ ہے اسے کچھ نہ کچھ جمع وغیرہ کر کے جو ہے لے آتے تھے لوگوں کو بھی. آپ نے دیکھا پنجاب سے بالکل ان کی لیڈرشپ نہیں نکل رہی تھی, لوگ بھی نہیں نکل رہے تھے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ کے پی سے ہو رہا تھا. اس وقت کے پی کے اپنے بڑے گورننس کے ایشوز ہیں. آپ نے کرم کا معاملہ دیکھ لیا کہ وہ کس طریقے سے پورے کے پورے صوبے کو جو ہے وہ اس وقت متاثر کر رہا ہے. افغانستان سے آنے والے شدید ترین سیکیورٹی چیلنجز ٹی ٹی پی تھریٹ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے پورے صوبے کے اندر جو ریٹ ہے گورنمنٹ کی وہ چیلنج کر رہا ہے. اس وقت کے پی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ کے اسلام آباد میں آ کے کچھ جو ہے اونچ نیچ کرے. تو اب ان کو بھی نظر آ گیا کہ ہمیں بھی خبروں میں بھی رہنا ہے, ہمیں عوام کو بھی کچھ دکھانا ہے اور ہمیں اپنے ووٹر کو بھی کچھ دکھانا ہے کہ ہم جی واقعی میں ہم اپنے اس کاز کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ صرف بیسیکلی آپ سمجھ لیں آپٹکس کے لیے ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے اس سے کچھ نہیں نکلنا. گورنمنٹ کو تو ویسے ہی گورنمنٹ بلکہ دعائیں کر رہی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے, ابھی تک نکلا کچھ نہیں ہے. تو اگر اس میں سے کچھ نکل آتا ہے تو سب کچھ جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں جانے والا ہے. گورنمنٹ کیوں چاہے گی ایسا؟ گنڈا پور کے مقابلے میں تو مریم نواز ماشاء اللہ ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں, کافی انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں. اچھا, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, اس کے ایک علیحدہ سیشن رکھیں گے آپ کے ساتھ. 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حلف لے رہے ہیں, تو یہ مذاکرات پہ بانی پی ٹی آئی صاحب کی رہائی پہ کوئی اثر انداز ہوں گے یہ معاملات ان کے؟ ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے 31 جنوری کی جو کٹ آف ڈیٹ ہے مذاکرات کی وہ دی ہی اسی وجہ سے تھی کہ شاید اس وقت تک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی اقتدار میں آ گئے ہوں, اور وہاں سے بھی جو ایک سلسلہ رچرڈ گرینیل نے شروع کیا تھا اور زلمے خلیل زاد جس کے پیچھے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ پہنچا دیں گے. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستانی لابیز وہاں پر اس وقت بھی بڑی سرگرم ہیں. پاکستانی یوٹیوبرز جو اس وقت وہاں پہ ڈالر بھی کما رہے ہیں اپنے بیانیے سے, وہاں کے جو ڈائسپورا ہمارے پاکستانی اس کو بھی متحرک کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو امریکہ ہے سپر پاور, اس کے یہاں اس وقت بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی لاس اینجلس اس وقت تک بھی جو ہے وہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے. ٹھیک ہے, تاریخ کی مہنگی ترین آگ اس کو نمبر آزما ان سے اس وقت سپر پاور ہے. پھر ساتھ میں آپ دیکھیں کہ جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو فارن پالیسی محاذ کے اوپر کن کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, اسرائیل کا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد اس کے جو گلف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ کیسے مراسم بنیں گے, یوکرین کا رشیا کا معاملہ, پھر ایک اور اکنامک سپر پاور جو ایشین سپر پاور چائنا, اس کے ساتھ کیسے انہوں نے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ بڑی بڑی جو قبضوں کی باتیں کریں, ہم گرین لینڈ کے قبضے میں کر لیں گے یا ہم جو ہے وہ گلف آف میکسیکو کو قبضے میں لے لیں گے, کبھی وہ جو ہے کینیڈا کو اپنی کالونی بنانے کی, اپنی ریاست بنانے کی باتیں کرتے ہیں. ان کے عزائم جس وقت ایکسپینشنسٹ نظر آتے ہیں. پاکستان اس وقت ان کی ایکویشن میں نہیں نظر آتا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی. ڈیفینیٹلی ٹرمپ نے ان کا فون ریسیو کیا تو وہ مبارکباد دے سکے. تو وہ اس وقت جیسے کہ 2022 کی ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اس کے اکارڈنگ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ان کا نیچرل ایلائی ہے اس ریجن کے اندر, انڈو پیسفک ریجن کے اندر. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کس فہرست میں آتا ہے. ہاں, ایک معاملہ ہو سکتا ہے, ہم نے دیکھا کہ نیو ایئر کے موقع کے اوپر کیسے یو ایس کے اندر 2 ایسے واقعات مشکوک ہوتے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات کے زمرے میں آ سکتے ہیں. ایک تو خاص طور پہ ٹرک والا شمس الدین جبار جو کہ آئی ایس سے متاثر تھا. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ نئی آنے والی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے, جو بڑی حد تک ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, ان کی انتظامیہ کیبنٹ ممبرس ریسسٹ اسلامو فوب نظر آتے ہیں.
تو لگتا ہے ایسا کہ ان کی پرائورٹی کے اوپر اسلامک یہ جو ٹیررزم ہے، یہ ملیٹنسی ہے، اس کو قابو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو ISIS کے جو ٹھکانے افغانستان کے اندر ہے اس وقت، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ افغانستان پوری دنیا کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن چکا ہوا ہے، تو اس وقت وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی پرائورٹی ایجنڈا ایک یہ ہوگا کہ پاکستان کو اس وقت اعتماد ملے، پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے جو ہے داعش وغیرہ جو ہے ان کو کاؤنٹر کریں. اس حوالے سے وہ ان کو ہماری مدد چاہیے ہو سکتی ہے، اور تب ان کو پاکستان سے انگیج کرنا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی بیان پھر دے دیں. چلیں، بہت شکریہ سارہ خان آپ کے وقت کا. ناظرین، 17 جنوری کو فیصلہ آنا ہے، تو دیکھتے ہیں 17 جنوری کو خان صاحب کو سزا ہوتی ہے یا بانی PTI بشرا بی بی اس کیس میں بری ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے کرنٹ افیئر وتھ جمیل اوان.